अस्सलाम वालेकुम जनाब, अटक से एक दफ़ा फिर आपके साथ। और जनाब ये अटक के गर्ल्स कॉलेज के सामने से मैं गुज़र रहा हूँ। कहते हैं कि जनाब हमारे एजुकेशन मिनिस्टर जो हैं उनका नाम है मुराद रास, जिसको मैं अगर इसके साथ एक लफ्ज़ अटैच कर दूँ कि मुराद रास सत्यानाश, तो मेरा ख्याल है कि ये कोई ज़्यादा बुरा ना होगा, बल्कि ये बिल्कुल एक सूटेबल नाम होगा इनके लिए। वो उनका फरमान है कि अटक के पंजाब के आधे अजला में गर्मी है और आधे अजला में सर्दी है, जिसमें अटक वो ज़िला है जिसमें गर्मी है। तो ये गर्मी की पोजीशन है जी, लोगों की लाइट्स ऑन हैं और हद निगाह तक धुंध है और कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही। इस वक्त आई थिंक कि 8 बज रहे हैं शायद। तो आप ये देखें कि ये पोजीशन है कि हू का आलम है। कोई बंदा आपको रोड पे बहुत कम ही लोग नज़र आते हैं और इस वजह से इस गर्मी की पोजीशन से मेरी भी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। ये जी मेरी पोजीशन है कि मैंने कोट पहना हुआ है। आमतौर पे मैं कोट नहीं पहना करता, लेकिन गर्मी की शिद्दत की वजह से मैंने आज कोट पहन लिया है। और आपको दिखाते हैं जी आगे का समा। ये है जी गर्मी की पोजीशन। लोग पसीनों से शराबूर और गर्मी से ज़बरदस्त किस्म की गर्मी से परिंदों की चोंचें निकली हुई, चोंचें खुली हुई और प्यास से निढाल लोग, ये हालत है जी। तो इस वजह से उन्होंने स्कूलों को छुट्टियां नहीं दी। गो कि स्कूलों को छुट्टियां देना या न देना कोई इतनी अहम बात नहीं है। स्कूल्स को अगर आप छुट्टी दे भी देते हैं तो इतनी प्रॉब्लम नहीं है, और अगर आप नहीं भी देते हैं तो भी इतनी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन एक रूटीन है जो ज़माने अज़ल से शुरू है और लोगों को छुट्टियां मिलती हैं और लोग जो है ना, वो बच्चे जो है वो स्कूलों से थोड़ा सा ज़रा रिलैक्स हो जाते हैं, गर्मी सर्दी से बच जाते हैं। इसी तरह टीचर्स और इसी तरह ये रोड जो हैं ये थोड़े ज़रा खुले हो जाते हैं। लेकिन हमारी पीटीआई की क्या बात है, क्या चेंज है, क्या हाल है जी। जिंदाबाद पीटीआई, जिंदाबाद आई पीटीआई। और मेरे साथ हैं जी, ताकि थोड़े से और भी आप यहाँ के अटक के। ये इस वक्त मैं बस स्टैंड पे पहुँचा हूँ, आपको पता नहीं होगा कि ये मैं किधर पहुँचा हूँ, क्योंकि मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा, तो आप लोगों को क्या नज़र आ रहा होगा। लेकिन आप इन गाड़ियों की ऑन लाइट्स और ये डबल इशारे, ये सारा कुछ देखते हुए आपको अंदाज़ा हो रहा हो कि इंतहाई गर्मी है, इंतहाई गर्मी है। और लोगों ने ऐसी ऑन किए हुए हैं अटक पंजाब के आधे अजला में गर्मियों में अटक सरफहरिस्त, जिसमें बहुत ज़्यादा गर्मी है जी। ये है जी इंतहाई गर्मी। अब मुझे पुल नज़र नहीं आ रहा, दुआ करें कि मैं खैर खैरियत से अपने मंजिल मकसूद पे पहुँचाऊँ और रास्ते में एक्सीडेंट भी ना करूँ और कोई मसला भी ना हो जी। नहीं, पागल नहीं है ये, पागल नहीं है जी, ये उल्लू का पट्ठा है। ये हमारी हुकूमत है ना पीटीआई की, तो इन्हें जितने भी शोधे मिनिस्टर्स इकट्ठे किए हुए हैं जो कहते थे कि ये फ्रॉडी हैं और ये फलां है, ये है, तो वो सारे उन्होंने तमाम पार्टियों से इकट्ठे करके, तो वो सारा माल इधर इकट्ठा हुआ है। नालायकियों की इंतहा है। हमारे एजुकेशन में ऐसे मिनिस्टर्स जो कि किसी चीज़ का उसको पता ना हो, वो हमारे मिनिस्टर होते हैं। इस वक्त मैं जनाब गुज़र रहा हूँ 1122 के ऑफिस के सामने से, लेकिन आपको शायद अंदाज़ा नहीं हो रहा होगा, अटक से रिलेटेड जो लोग हैं तो ये उनके लिए बहुत ज़्यादा अहम ख़बर है कि जी बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो आप घरों में एसी ऑन करें, कूलर्स ऑन करें, और इसके अलावा ये है कि आप जनाब जब घर से निकलें तो एक गीला कपड़ा जो है वो सर पे वो रखें और पानी पी के जाएँ, 2-3-4 गिलास पानी पी के जाएँ, और पानी इसके अलावा उसमें नमक डाल के जाएँ। उसकी वजह ये है कि गर्मी बहुत ज़्यादा है और गर्मी की शिद्दत इतनी ज़्यादा है कि अल्लाह ना करे कोई प्रॉब्लम ना हो जाए आपके साथ। तो इसलिए आप एहतियात करें, घर से निकलते हुए गीला कपड़ा, और अगर आप वाइट कपड़े पहने तो और बेहतर है कि वाइट कपड़ों में जो है ना ये धूप रिफ्लेक्ट होती है, तो इंशाल्लाह आप बचे रहेंगे। इस वक्त जनाब मैं पहुंचा हूँ, अगर अल्लाह मुझे गलत न करे,
یہ ہے جی سول ہاسپٹل، یہ سول ہاسپٹل اٹک، اور یہ سچویشن ہے جی، میرے ساتھ رہیں اور یہ خوبصورت خوبصورت مناظر دیکھیں۔ میں تو گاڑی میں اے سی آن کیا ہوا ہے، اگر اے سی آن نہ کروں تو شاید میں سروائیو نہیں کر سکوں گا۔ اے سی بھی میں نے فل پہ آن کیا ہوا ہے، اور میں نے ڈبل اشارے بھی آن کیے ہوئے ہیں تاکہ آگے آنے والے جو لوگ ہیں، وہ لائٹس بھی میری آن ہے تاکہ آگے آنے والے لوگوں کو اندازہ ہو جائے کہ جی میں گزر رہا ہوں۔ برادرا ستیاناس۔ اچھا ایک بات ہے کہ ہمیں ہمارے جو سینئرز تھے وہ کہا کرتے تھے کہ پیچھے دیکھیں اور اس کو نقل کرتے ہوئے آگے چلیں۔ تو جب آپ کو کسی چیز کا پتہ نہ ہو تو بہتر آپ کے لیے یہ ہے، میرے جیسے لوگوں کے لیے اور آپ جیسے لوگوں کے لیے جو زیادہ ہم پڑھے لکھے بھی نہیں ہوتے اور ہمیں زیادہ علم بھی نہیں ہوتا، ہمارے لیے بہتر یہ ہے کہ اگلوں کو دیکھو کہ انہوں نے کیا کیا ہے، جو انہوں نے کیے بس آپ اسی نقش قدم پر چلتے رہیں اور بس جیسے انہوں نے کی اس کی نقل کریں آپ۔ اب اس سچویشن میں اگر آپ عقل بھی نہ ہو، دماغ بھی نہ ہو، سوچ بوجھ اور سمجھ بھی نہ ہو، اور آپ اپنے سے کوئی کیے جا رہے ہیں، تو اس کا مقصد یہ ہوگا کہ آپ پوری قوم کو خطرے کی ٹلی بجا رہے ہیں اور ان کو خطرے کی کسی گہرے کھڈے میں پھینک رہے ہیں۔ تو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کی ماشاءاللہ یہ وہی سچویشن ہے، وہی پوزیشن ہے کہ یہ ہمیں ایک ایسے کھڈے میں پھینک رہے ہیں جو ان کو خود بھی نہیں پتا کہ ہم جا کدھر رہے ہیں۔ یہ حالات ہیں۔ اچھا جی، ایک اور سونی جی شے میں آپ کو دکھاتا ہوں، آگے میری پنجابی تو بالکل مک جائے گی لیکن خیر ہے، کوئی بات نہیں، مکتی رہے۔ ایک اور آرڈر ہوا ہے کہ جناب فقیروں کو آپ نے، یہ تو رہی جس ٹھنڈ کی پوزیشن کہ فقیروں کو آپ نے جہاں جہاں بھی آپ دیکھیں گے تو آپ لوگ ہمیں انفارمیشن دیں گے، اور وہ پتہ نہیں اس کو ان کو پکڑیں گے یا گولی ماریں گے یا ان کو پیسے دیں گے، مجھے نہیں معلوم، لیکن یہاں صبح سویرے سویرے جناب فقیر صاحبان بیٹھے ہوئے ہیں اپنی مزدوری کے ٹھیے پہ۔ ایک ٹھیہ یہ ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں، اور یہاں پہ ایک بندے ٹیک لگائی ہوتی ہے، اور ایک ٹھیہ یہ ہے، اور میرا دل کر رہا ہے کہ میں بھی یہاں بیٹھ کر اپنے لیے ایک چھوٹا سا ٹھیہ بناؤں اور بھیک مانگنا شروع کر دوں، کیونکہ گاڑی سے ہم بائک پہ آ گئے، بائک سے سائیکل پہ آ گئے، سائیکل سے اپنے پیدل، اور میرا دل کر رہا ہے کہ یہ چھوٹی میری بہن جو بیٹھی ہوئی ہیں، تو اس کے ساتھ یہاں ایک چھوٹا سا ٹھیہ میں اپنے لیے بھی بنا لوں اور اللہ کے نام پہ بابا کرتا رہوں اور اپنے لیے روزی روٹی کا بندوبست اسٹارٹ کر دوں۔ میرا خیال یہ بھی ٹھیہ میرے لیے بہتر ہوگا، ادھر میں بیٹھ جاتا ہوں۔ تو یہ سچویشن ہے جی۔ اچھا، یہ سردی کے گرمی کے حالات ہیں، جو بچے ریڑوں میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کو ہوائیں لگ رہی ہیں جی، گرم گرم ہوائیں اور زبردست گرمی۔ اس گرمی کی شدت میں اللہ کرے کہ میں گاڑیوں سے بچتا رہوں۔ اس گرمی کی شدت میں لوگوں نے اے سی آن کیے ہوئے اور اپنی اپنی ڈیوٹیوں اپنے اپنے کالجوں اسکولوں میں جا رہے ہیں۔ آگے چلتے ہیں جی۔ پتہ نہیں ان لوگوں نے کوٹ کیوں پہنے ہوئے، یار یہ بات میری سمجھ سے باہر ہے۔ چلو جی، اچھا جی، 1 منٹ میں میری گاڑی کے شیشے پہ یہ دیکھیں بالکل ٹھنڈی، یہ جی اچھا، یہ جناب میں ذرا ہیٹر آن کر لوں۔
یہ تو پرابلم زیادہ ہو جائے گی. وہ بیٹا شاہنواز صاحب کیسے ہیں؟ خیریت ہے جناب؟ آپ کیسے ہیں؟ اوریجنل پنجابی مینو آندھی نہیں ہے، اور یہ کہ تھوڑی جی آندھی ہے، بہت مکوے نہیں ہے. تو پنجابی بہت اچھی زبان ہے، میری ماں دھرتی کی زبانیں پشتو، پنجابی، سندھی، بلوچی اور جو زبانیں ہند کو جو بھی ہیں، بڑی پیاری زبانیں. یہ گلدستہ ہے میری ماں دھرتی کا، یہ ایک خوبصورت رنگ ہے میرے ملک کے. ساتھ ساتھ آپ جناب یہ دیکھتے جائیں جی لائٹس. اور یار یہ کچھ لوگوں نے عجیب کام کیا، انہوں نے کوٹ پہنے ہوئے. یہ کیا بات ہے؟ یہ گرمی کی شدت سے پہنے ہوں گے، یا شاید میرا دماغ کام نہیں کر رہا ہوگا. ہاں ایسے ہی ہے، میرا دماغ کام نہیں کر رہا ہوگا. یہ اس وقت جناب میں دی سٹی اسکول پہنچا ہوں، دی سٹی اسکول اٹک کیمپس. اچھا جی، اب دوسری بات یہ ہے میرے پیارے ہو، میرے سونے ہو، کہ یہ جو یہاں پہ گرمی ہے اس کی شدت تو میں نے محسوس کر لی ہے. اب پتہ نہیں وہ سردی کیسے ہوگی، اس کی کیا سچویشن ہوگی، یہ میری سمجھ سے باہر ہے. اس وقت میں پہنچا ہوں جی اسلامک یونیورسٹی اٹک، اور گرمی کی شدت ایز اٹ از. گرمی کی لو اتنی خطرناک چل رہی ہے کہ لوگوں نے گرم جیکٹس اور گرم چادریں لے لی ہیں. ساتھ ہی ساتھ آپ کو ٹرک نظر آ رہے ہوں گے جو اٹک انتظامیہ کی انتظامات پہ ایک کالا دھبا ہے کہ چونکہ اس ٹائم میں سٹی ایریا میں بڑی گاڑیوں کا داخلہ جو ہے وہ ممنوع ہے، لیکن انتظامیہ ستو سے پی کے سوئی ہوئی ہے، جس کی وجہ سے the problem is still here. اب میں پہنچا ہوں جی 3 میلہ پہ. اب مجھے سمجھے کہ 20 گز کے فاصلے میں کوئی چیز نظر نہیں آ رہی. اب گرمی کی انتہا یہاں تھوڑی زیادہ ہو گئی ہے، اور اگر آپ کو نظر آ رہی ہے تو پھر آپ مجھے بتائیں کہ مجھ سے 20 گز آگے کیا ہے. اچھا جی، میں اٹک حاجی شاہ روڈ پہ نکلا ہوں، چونکہ یہ بہت خطرناک روڈ ہے، اور میری اٹک دھرتی کے جو سیاسی لیڈرز ہیں، جو بڑے بڑے ملک اور بڑے بڑے چودھری اور رانے اور ٹیوانے اور خان صاحب اور پتہ نہیں کیا کیا صاحب ہیں، تو یہ ان کی یہ جو روڈ ہے سنگل روڈ
یہ ان کی کارکردگی پر ایک سیاہ دھبا ہے کہ اس اٹک کے پتہ نہیں 45 سال یا 50 سال میں یہ ڈبل ہونا تو کیا اس پہ کام تک نہیں ہوا. اور آپ اس گاڑی سے محسوس کر رہے ہوں گے کہ اس میں اتنے کھڈے ہیں جتنے میرے دوبیان گاؤں کے بھی نہیں ہیں. اگر وہاں آپ جائیں گے تو شاید وہاں بھی آپ کو روڈ اچھے ملیں گے. چونکہ یہ بہت زیادہ خطرناک ہے اس لیے میں یہ لائیو ویڈیو بند کر دوں گا. وہ ساری توجہ جو ہے وہ ڈرائنگ پہ دینا شروع کر دوں گا. مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں اور اپنا بہت سارا خیال رکھیں اور انتہائی گرمی سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے دعائیں، خصوصی نوافل. اور زیادہ بہتر یہ ہوگا کہ مراد راز ستیہ ناس جو ہے اس کی بیڑا غرقی کے لیے بدعا ضرور یاد رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.